اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ محترم ناظرین، سامعین حضرات، آج کا سبق ہمارا ہے سورۃ التین کے متعلق۔ اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم نے سورۃ الانشراح کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت سورۃ الانشراح میں کیا ارشاد فرماتے۔ تو ابھی آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت سورۃ التین کے متعلق آج ہم پڑھیں گے کہ سورۃ التین میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے۔ یہ سورۃ التین، یہ سورت 95 نمبر پہ، 195 نہیں، یہ 95 نمبر ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل تقریباً 8 آیات ہے، 1 رکوع ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر امن والی کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت 3 قسمیں اٹھا رہے ہیں، 4 قسمیں اٹھا رہے ہیں، ایک تین کی، دوسری زیتون کی۔ اس تین اور زیتون سے کیا مراد ہے، اس کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد اپنا زیتون مراد ہے، زیتون کا درخت۔ ان دونوں چیزیں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اس کی قسم اللہ رب العزت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ یہ کثیر البرکت ہے، برکت والی ہے بہت زیادہ۔ جس طرح کوئی طور کا غرب برکت والا ہے، مکہ مکرمہ کا شہر برکت والا ہے، اسی طرح وہ تین و زیتون، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ برکت والی چیزیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کثیر المنافع ہے، اس کے اندر منفعات، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ انجیر اور زیتون ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی طاقت رکھی ہے۔ جب انسان اس کو کھاتا ہے تو انسان کے بدن کو صحیح طور پہ طاقت ملتی ہے، اس طرح انسان کے بدن کو موٹا کرتا ہے، سریع الہضم ہے، ٹھیک ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتا، چھلکا اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اس طرح زیتون کو آپ دیکھو کہ اس کو بھی آپ کھا سکتے ہو، اس کے تیل کو آپ اس کو پی بھی سکتے ہو، اس کو بدن کے اوپر لگا بھی سکتے ہو، مختلف دوائیوں کے اندر اس کا استعمال بھی ہوتا ہے زیتون کا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں کی قسم اٹھائی کہ یہ کثیر المنافع ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تین سے مراد اور زیتون سے مراد وہ شہر ہے جہاں پر یہ دونوں چیزیں وہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ملک شام۔ ملک شام کے اندر تین یعنی انجیر اور زیتون بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی قسم اٹھائی۔ تو مراد اس سے ملک شام مراد ہے۔ اس کی قسم اللہ نے اس وجہ سے اٹھائی کہ چونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، بہت سارے انبیاء ملک شام میں آئے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، تین اور زیتون کی گویا کہ ملک شام کی قسم اللہ رب العزت تو یہاں پر اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا قول ہے کہ تین سے مراد دمشق کا شہر ہے اور زیتون سے مراد فلسطین کا شہر ہے۔ تو دمشق اور فلسطین کی قسم اللہ رب العزت یہاں پر اٹھا رہے ہیں۔ اور چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ تین سے مراد یہاں پر اور زنجیر اور زیتون سے مراد یہاں پر یہ 2 پہاڑوں کے نام ہے، تین بھی پہاڑوں کا نام ہے اور زیتون بھی پہاڑوں کا نام ہے۔ ان پہاڑوں کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں، قسم ہے تین کی اور زیتون۔ اس سے پہلے والی صورت کے اندر اللہ رب العزت وہاں پر اس بات رسالت کا ذکر کر رہے تھے، تو یہاں پر ابھی اس بات توحید پر اللہ رب العزت مختلف دلائل ذکر کرتے ہیں، دلائل نقلیہ، دلائل وحیہ اور دلائل عقلیہ۔ دلائل نقلیہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت توحید کے ثابت کرنے کے لیے، توحید کو لوگوں کے سامنے روشن واضح کرنے کے لیے اس سے پہلے سابقہ اقوام کی طرف سے کچھ دلائل ذکر کرتے یا اسی طرح سابقین انبیاء کا ذکر کرتے تو اس کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ۔ گویا کہ یہ دلیل اللہ رب العزت نقل کر رہے ہیں اس سابق انبیاء سے کہ یہ دعوت انہوں نے بھی چلائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور دلائل وحی سے مراد یعنی یہ جو نبی علیہ السلام کی وحی ہے، آپ پر جو وحی آتی ہے جس شعر میں، اس کو دلائل وحی کہا جائے۔ اور دلائل عقلی اس سے مراد یعنی وہ دلیل جس کو عقل بھی مانتی ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے آ رہی ہے۔
وہ طور سینین قسم ہے طور سینین کی، طور سے مراد تو پہاڑ ہے اور سینین سے کیا مراد ہے؟ تو امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے کہ سینین صورت، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ طور سینین قسم ہے اچھے طور کی، اچھے پہاڑ کی، طور سے مراد پہاڑ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جیسے کہ حضرت مقاتل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سینین سے مراد یہاں پر پھلدار درخت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سینین سے مراد وہ پہاڑ مراد ہے جس پر گھنے درخت ہو، جس پر کیا ہو، گھنے درخت ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سینین سے مراد برکت والا ہے، کہ قسم اٹھا دے اللہ تعالیٰ کوئی طور کی جو برکت والی ہے۔ مراد اس سے وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلیات الہیہ اتر دی اور وہاں پر آپ بے ہوش ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی طور کا غر مراد ہے یہاں۔ تو امام ضحاک وہ فرماتے سینین سے مراد یہاں پر اچھا خوبصورت مراد۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت ان آیاتوں کے اندر دلائل نقلیہ ذکر کرتے ہیں سابقین سے۔ وہذا البلد الامین قسم ہے اس شہر کی، الامین جو امن والا ہے، یہ دلیل وہی اللہ رب العزت ذکر کرتے اس بات توحید پر۔ مراد اس سے مکہ مکرمہ کا شہر ہے، چونکہ یہ مکہ مکرمہ کا شہر اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ کیا تھا، امن والا شہر تھا۔ کفار اس کو امن والا شہر سمجھتے تھے، وہ اس کے اندر دشمنی نہیں کرتے تھے، اپنے دشمن کو قتل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اسلام آئے تو اسلام نے اس کی عظمت کو اور جو ہے نا وہ بڑھا دیا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے پھر وہ آخری بیان میں فرمایا نا کہ آج کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جناب آج کے بعد یہ شہر کیا ہوگا، قیامت تک حرم کے اندر آئے گا، امن والا شہر ہوگا، اس کے اندر قتل و غارت نہیں ہوگی، دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا گھاس نہیں کاٹا جائے گا، اس کے پرندوں کو کچھ نہیں کھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو هذا البلد الامین مکہ مکرمہ کی اللہ تعالیٰ وہ یہاں پر قسم اٹھا دے۔ تو یہ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی جواب قسم کو مضبوط کرنے کے لیے، اور چونکہ یہ چار قسمیں جس چیز کو اٹھائی تو یہ چار چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عظمت والی چیزیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان چار چیزوں کی قسم اٹھائی۔ جواب قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، خوبصورت شکل میں۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا، یعنی انسان کو فطرت، جبلت اور شکل صورت کے اعتبار سے سب چیزوں سے خوبصورت تو انسان کو پیدا کیا۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے کہ انسان سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو ممتاز کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں تو اللہ نے ان کو بھی حیات دی ہے باقی جانوروں کو، لیکن انسان کو حیات کے ساتھ ساتھ اس کو عالم بھی بنایا، اس کے اندر علم کا مادہ بھی رکھا، اس کو قادر بھی بنایا، قدرت کا مادہ بھی رکھا، اس کو سمیع بصیر سننے دیکھنے والا بنایا، ٹھیک ہے، اس کو متکلم بولنے والا، مخاطب جس کو بات جو نا وہ کہی جا رہی وہ، یعنی یہ جتنی صفات ہے اس میں سے بعض صفات ایسی کہ وہ اللہ رب العزت کی جیسے عالم سمیع بصیر، تو اللہ نے اپنی صفات اس انسان کو جو نا وہ دی ہے، اس وجہ سے یہ انسان ان صفات کی وجہ سے باقی مخلوقات سے باقی چیز سے ممتاز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل میں اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ اس انسان کی عظمت کے لیے اتنے ہی کافی کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے کہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا۔ ایک مشہور لطیفہ ہے تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کرتے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو جعفر منصور ایک بادشاہ تھا وقت کا بادشاہ، اس کا ایک خاص ساتھی تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی، اس کے یعنی دربار کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ تو اس کی بیوی تھی موسیٰ بن عیسیٰ کی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، چاندنی رات کی، چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں رات کے چاند۔ اس نے اپنی بیوی کو گپ شپ میں یہ کہا کہ اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہ ہوئی نا تو تجھے 3 طلاق ہے اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہ ہوئی۔ جب اس نے یہ قسم اٹھایا، یہ بات کی، تو اس کی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی اور کہا کہ ابھی تو میرے لیے کیا بن گیا، اجنبی بن گیا ہے، تو میرے اوپر حرام ہو گیا، تو نے طلاق دی مجھے۔ تو وہ موسیٰ بن عیسیٰ پوری رات اسی طرح پریشانی کے حالت میں، غم کی حالت میں اس نے رات گزاری، رنج کی حالت میں کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں آیا ابو جعفر منصور، اس کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ رات کو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کو میں نے یہ کچھ کہا، اور اس طرح تو پتہ نہیں طلاق واقع ہوتی یا نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا، بادشاہ نے شہر کے جتنے فقہا تھے سب کو جمع کیے اور اس کے سامنے یہ مسئلہ کہا کہ اس نے رات کو اس طرح قسم اٹھائی، آئے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہوتی ہے۔ سب فقہا نے کہا کہ بالکل طلاق واقع ہو گئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ چاند سے خوبصورت تو کوئی چیز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم فقیہ بندہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، یا تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ تھے اور یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی تو بتا طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا طلاق نہیں واقع۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا، چاند سے بھی خوبصورت انسان ہے۔ اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت شکل میں، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہو۔ جب اس نے یہ دلیل ذکر کیا نا، اس پہ سارے مجلس والے کیا ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یار اس نے یہ دلیل کس طرح ذکر کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل میں پیدا کیا، مادے کے لحاظ سے، فطرت جبلت کے لحاظ سے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوائیں وغیرہ وغیرہ۔ سب سے زیادہ خوبصورت چیز مخلوقات میں سے کیا ہے؟ انسان۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹایا پستی والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ پست۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت شکل میں، پھر یہ جوان ہوا، پھر جب یہ جوانی کے عالم میں پہنچا تو اس نے اپنا راستہ بدلا، کفر اختیار کیا۔ تو یہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے برے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو درجے کے لحاظ سے جو سب سے کم ترین لوگوں نے اس سے جانور، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو پس بنایا۔ وہ ہے کہ یہ انسان اس وقت کتے اور خنزیر سے زیادہ کیا بدتر ہے، کیونکہ اس نے شرک اور کفر اختیار کیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ یہ انسان پہلے بچہ تھا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جوان ہو گیا، ٹھیک ہے، جوانی کے عالم میں پہنچا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کو پستی والے لوگوں میں سب سے زیادہ پس بنایا، یعنی اس کے اوپر بڑھاپا آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح پرانی سالی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کوئی اس کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ پس لوگوں میں سے ہم نے بھی اس کو زیادہ پس بنایا۔ وہ ہے کہ جو جانور جتنے بھی ہوتے ہیں، بھینس، گائے وغیرہ، تو یہ آخر تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، دودھ دہی یہ اس طرح دیتے ہیں۔ اگر اس کو تم جو ہے نا وہ ذبح کرو تو پھر بھی یہ آپ کے کام آتا ہے، اور اگر یہ مر بھی جائے خود بخود تو پھر بھی یہ انسان کے کام آتے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کی کھال وغیرہ یہ انسان کے کام آتی ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، دنیا کی یہ کسی کام کا نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اور جب یہ مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے بدن سے کوئی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو لوٹایا سب سے زیادہ پستی لوگوں میں سے، الا الذين آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ یہ جو لوگ ہوں گے، کون سارے لوگ؟ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی مطلب انہوں نے جو ہے نا توحید کا عقیدہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے توحید پر ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، تو ان کے اوپر یہ حالت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر اگرچہ بڑھاپا آ بھی جائے گا نا اور ان کے اعمال کم بھی ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے جوانی کے اندر اعمالوں کا۔ چنانچہ حدیث کے اندر ارشاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کے لیے آپ جو ہے نا وہ اعمال لکھو جو وہ حالت تندرستی کے اندر کیا کرتا تھا۔ یعنی اگر وہ بندہ بیماری کے اندر اعمال نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے لیکن کم کر سکتا ہے، لیکن اس کے نام اعمال کے اندر اللہ رب العزت وہ اعمال لکھیں گے جو تندرستی کی حالت کے اندر یہ زیادہ کرتا تھا، اچھے طریقے سے کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سارے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اللہ ارشاد فرماتے فما یکذبک بعد بالدین، کس چیز نے منکر بنایا تجھے اس کے بعد؟ بالدین، بدلے کے ساتھ، یعنی اتنا اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا، قدرت کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ہم نے آپ کو ایسا پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ بغیر مانگے ہمیں پیدا کیا، بغیر مانگے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ تو روز قیامت کا، روز بدلے کا تو انکار کرتا ہے۔ تو کس چیز نے تجھے منکر بنایا اس کے بعد؟ یعنی تجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، آیا نہیں اللہ تعالیٰ حاکم، سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں میں سے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا ہوں گے؟ حاکم ہوں گے، سب سے بڑے حاکم میں سے۔ تو جب یہ صورت بندہ ختم کرے تو آخر میں یہ کہنا کیا ہے مستحب ہے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہی دینے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ کام کیا ہے، لہٰذا یہ اس طرح پڑھنا پر کیا ہے مستحب ہے۔
یہ اس آیت کو گوئے کہ جواب علیہ صلی اللہ بحکم الحاکم کہ اے اللہ تعالیٰ تمام حاکم میں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو بلا کیوں نہیں، وانا علی ذالک من الشاہدین، اور ہم اس کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ